پنجاب میں جو پٹیالہ ہے اس کا ایک گاؤں ہے شترانہ. شترانہ گاؤں کے اندر ایک قدیم مسجد ہے، پرانی مسجد. جب 47 آیا، ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا، اس وقت میں ایک پرانی مسجد تھی، لوگوں نے اس میں قبضہ کر لیا، مسجدوں میں گھر بنا دیے. ابھی بھی بہت ساری مسجدیں ایسی پڑی ہیں، لیکن اللہ نے دل میں ڈالی، جو لوگ اس میں رہتے تھے اللہ نے دل میں ڈالی. ابھی جمعے کو، پچھلے جمعے کو جو گرو نانک جی کا برتھ ڈے تھا، گرپرب، اس کے موقع پر جو سکھ فیملی اس مسجد کے اندر رہتی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ اس مسجد کو کیوں نہ مسلمانوں کو دے دیا جائے. انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا، مالیار کوٹلہ کے مولانا پہنچے، سارے جمع ہوئے، سارے سکھ مسلمان سارے جمع ہوئے. ایک عورت تھی امریک کور، اور وہاں کے جو پردھان وغیرہ ہمارے سکھ بھائی بہت سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور کہا ہمیں خوشی ہے کہ اس مسجد میں اللہ کی آواز بلند ہوگی. انہوں نے کہا ہمیں خوشی ہے، ہم تو بہت دن سے سوچ رہے تھے کہ اس مسجد کو ہم دے دیں. یہ اسی جمعے کی بات ہے، ایک ہفتے پہلے کی، اور وہ مسجد آباد ہو گئی. ایک طرف وہ نفرت والے ہیں جو مسجدوں کے مینارے توڑنا چاہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر توڑنا چاہتے ہیں، مسجدوں میں قرآن جلانا چاہتے ہیں، جانماز جلانا چاہتے ہیں، دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. گڑگاؤں کے اندر آپ نے دیکھا لوگوں نے میدان کے اندر نماز جمعہ پڑھنے سے روک دیا، آ گئے ڈی جے بجانے لگے، شور مچانے لگے. وہیں پر اللہ کے فضل سے ہمارے سکھ بھائیوں نے، گردوارہ پربندھک کمیٹی نے کہا آؤ ہمارے گردوارے میں نماز پڑھ لو. ایک ہندو بھائی نے کہا میرے ہسپتال کی چھت پہ نماز پڑھ لو، جو میرا کارخانہ ہے اس کے اندر نماز پڑھ لو. یہ قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایک طرف برباد کرنے والے ہیں تو ایک طرف آباد کرنے والے ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے سکھ بھائیوں کے کہ انہوں نے اس مسجد کو آباد کرایا اور اللہ کے دین کی آواز اس میں ہوگی. کتنا اچھا منظر تھا کہ گاؤں شترانہ کے اندر لوگ جمع ہوئے، ہندو مسلمان سکھ سب جمع ہوئے، اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام ہوا، اور قومی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، سامپردائک سدبھاؤ، ایک اچھا ماحول بنا.